میرا وہ سامان لوٹا دو۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں خان صاحب کی۔ پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں حراست کے دوران میری شیونگ کٹ اور کپڑے نیب کی انکوائری رپورٹ کے ساتھ وہاں رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نیب مجھے کوئی نیا سمن جاری کرے، میرا وہ سامان مجھے لوٹا دو۔ اسے زمان پارک بھجوا دیں یا میرا لیگل کونسل آپ کے دفتر سے آ کر وصول کر لے گا۔ یہ معصومانہ خواہش ظاہر کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نیب راولپنڈی کے القادر ٹرسٹ کیس میں طلبی نامے کے جواب میں۔ اس سے پہلے میں خان صاحب کے جواب کی مزید تفصیلات سے آگاہ کروں، کچھ القادر ٹرسٹ کیس کے چند حقائق آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے خان صاحب اور دیگر کے خلاف گزشتہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستانی رقم میں تقریباً 60 ارب روپے بنتے ہیں، اس کو کابینہ کی منظوری سے غیر قانونی طور پر ذاتی مفاد کے لیے کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی اجازت دی، جو در حقیقت ریاست پاکستان کی ملکیت میں جانے تھے۔ 14 دسمبر 2018 کو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستانی دو شخصیات احمد علی ریاض اور مبشرہ احمد علی ریاض کے اکاؤنٹ، جس میں 20 ملین پاؤنڈ موجود تھے، UK کرائم ایکٹ 2002 کے تحت منجمد کیے۔ اس کے علاوہ 12 اگست 2019 کو ملک ریاض خاندان کے اکاؤنٹس میں موجود 119.7 ملین پاؤنڈ سمیت ایک ہائیڈ پارک پراپرٹی بھی برطانیہ کے قوانین کے مطابق فریز کی، جسے برطانیہ کی ویسٹ منسٹر مانچسٹر کی عدالت نے درست قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کو 2 دسمبر 2019 کو لکھے گئے نوٹ میں کہا گیا کہ NCA کی ریکور کردہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں جانی چاہیے، جبکہ 3 دسمبر 2019 کو پاکستان کے ایسٹ ریکوری یونٹ، جس کی سربراہی اس وقت شہزاد اکبر کر رہے تھے، انہوں نے اپنی ایک پریس ریلیز میں واضح طور پر کہا کہ برطانوی حکومت فوری طور پر یہ رقم ریاست پاکستان کو لوٹانے کے لیے تیار ہے، جبکہ نیب کا دعویٰ ہے کہ یہ رقم ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانے کے بجائے بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس میں واجب الادا رقم کے لیے قائم خصوصی اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔ اور پاکستانی ایسٹ ریکوری یونٹ کے 2019 میں چیئرمین شہزاد اکبر نے عمران خان کی رضامندی سے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کابینہ سے حقائق چھپانے اور مبینہ طور پر بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بدلے میں 28 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی 458 کنال اراضی حاصل کی۔ نیب نے خان صاحب کو 20 نکات پر مشتمل ایک سوال نامہ بھی دیا تھا، جس کے جوابات اور دستاویزی ثبوت خان صاحب سے طلب کیے گئے۔ نیب کی جانب سے جاری اس تحقیقات کی مزید تفصیلات موجود تو ہیں، لیکن قصہ مختصر کرتے ہوئے اب آپ کو خان صاحب کی جانب سے نیب راولپنڈی کو لکھے گئے جوابی خط کے بارے میں بتاتا ہوں، جس میں خان صاحب نے موقف اختیار کیا ہے کہ نیب کا یہ طلبی نامہ بدنیتی اور جھوٹ پر مبنی ہے اور یہ ایک سیاسی نوعیت کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مختلف کیسز میں عدالتوں سے قبل از گرفتاری ضمانتیں حاصل کرنے میں مصروف ہیں، اس لیے وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو سکتے، جبکہ نیب کی جانب سے انکوائری میں شامل نہ ہونے کے الزام کو بھی یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیب نے عمران خان کو مارچ میں جو نوٹس جاری کیا تھا، اس کا مناسب جواب جمع کروا دیا گیا تھا، جبکہ نیب نے انکوائری سے کیس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے سے قبل مجھے نیب قوانین کے مطابق انکوائری رپورٹ کی کاپی فراہم نہیں کی۔ اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں بھی قوانین کے برخلاف مجھے نوٹسز جاری کیے، جس پر میرے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے نیب کے متعلقہ افسر نے دوبارہ نوٹس جاری کیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر میری پٹیشنز میں اعتراضات کو قائم رکھا۔ خان صاحب نے نیب پر الزام بھی لگایا ہے کہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی گرفتاری، جسے وہ اغوا کہتے ہیں، اس میں نیب بھی سہولت کار ہے۔ تاہم خان صاحب نے سوالات کے جواب میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ کچھ ریکارڈ تو حکومت پاکستان کے متعلقہ اداروں کے پاس موجود ہیں، جبکہ NCA گورنمنٹ آف پاکستان اور ملک ریاض خاندان کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کا ریکارڈ نہ ہی میرے پاس ہے اور نہ ہی اس تک میری رسائی ہے۔ جہاں تک القادر یونیورسٹی کے قیام، القادر ٹرسٹ اور دیگر معاملات کی بات ہے، تو اس کے چیف فائنینشیل آفیسر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ پہلے ہی نیب کو دستاویزات
کا ایک پلندہ فراہم کر چکے ہیں، لہٰذا مزید کوئی نیا نوٹس جاری کرنے سے پہلے اپنا ریکارڈ ضرور چیک کر لیں۔ خان صاحب نے اپنا جواب تو جمع کروا دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیب اس جواب سے مطمئن ہوتا ہے یا نہیں۔ اور جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ اگر عمران خان تفتیش میں تعاون نہیں کرتے تو نیب ان کی ضمانت منسوخی کی درخواست کر سکتا ہے۔ تو اس آپشن پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ یہ بھی کل ہی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس کیس کا حال بھی شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی شخصیات کے خلاف بننے والے نیب کیسز کی طرح ہی ہوگا یا نہیں۔ لیکن نیب کو عمران خان کی شیونگ کٹ اور کپڑے تو بالآخر لوٹانا ہی ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔